جناب امیر علیہ السلام ہمیشہ سب سے پہلے کہتے تھے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لو. جب میدان احد تھا, یہاں پہ سنیں گے جملے کو پیش کر رہا ہوں, لہٰذا ابتدائی ذہن میں ہو سب کے, میدان احد تھا, جناب امیر کی تلوار تھی, اکیلے پورے لشکر کو روکتے تھے. لوہے کی تلوار ہوتی ہے نا, اب تلوار لوہے کی تھی, مولا کا بازو ویسا ہی رکا تھا, تلوار لوہے کی تھی, لوہا ٹوٹ گیا کیونکہ ایک تلوار سے پورے لشکر کو روکا تھا. توجہ, مولا کی تلوار کے ٹوٹ جانے پہ اللہ نے ذوالفقار نازل کی. تو اب ایک تلوار سے پورے لشکر کو روکا تھا, پورا لشکر تھا وہاں پہ, 1000 کا لشکر تھا, اور سب سے زیادہ جناب امیر علیہ السلام نے لوگ افراد فنار کیے. ایک تلوار سے لشکر کو روکتے تھے, دھکیلتے تھے, جو بھاگتا تھا بھاگنے دیتے تھے, جو آتا تھا اسے مار دیتے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر کی طرف مڑ کے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, میں اکیلا آپ کا دفاع کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میری تلوار چھن چکی ہے, آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی کو توڑا کا یا علی اس سے مقابلہ کر لیجئے. میرے لاکھوں روئے قربان, مولا یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ وہ لوہے کی تلواریں ہیں, یہ کھجور کی بھی ٹہنی مضبوط نہیں ہوتی. کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو اسی سے سب کا مقابلہ کروں گا. میرے مولا نے مقابلہ شروع کیا, وہ ٹہنی ٹوٹ گئی, پھر پلٹ کے دیکھا تو جناب ختمی مرتبہ نے کہا یا علی ایک اور ٹہنی لے لیجئے. جب تیسری مرتبہ کہا تو اس وقت خدا نے کہا اے جبرائیل ذرا جنت سے ذوالفقار لے. وہاں سے نزول شروع ہوا. جناب جبرائیل نے قصیدہ پڑھا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علامہ اقبال نے اس میں ایک مصرع اور لگایا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. ایک اردو کا بھی شعر سن لیجئے علامہ اقبال کا, فرماتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب اس حالت کے اندر جناب امیر علیہ السلام جب سارا لشکر دیکھ رہا کہ ذوالفقار آئی ہے, دو موالد تلوار ہے, جناب امیر نے ایک مرتبہ سہارا لیا اور ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. پسینہ بہہ رہا تھا, چہرے پہ امیر المومنین اپنا امامہ کھول لیتے تھے, اور اپنا جس طرح سے آپ لوگ ایک نقاب لینا, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی. پوچھتے تھے یا علی آپ چہرے پہ نقاب کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ گرد و غبار سے مجھے اذیت ہوتی ہے اس لیے چہرہ ڈھانپ لیتا ہوں, صرف آنکھیں. اور روایت کے الفاظ یہ ہیں الاوالی واللیالی فی فضائل مولا الموالی, کہ مولا کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی, آنکھیں بہت بڑی بڑی, اور جب ایک مرتبہ دیکھتے تھے دانت بھیج کے دشمن کو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. جو آنکھیں دیکھتا تھا اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا. صرف دیکھتے تھے. ایک مرتبہ شیر کی نگاہ ایسی ہوتی ہے بکری کا دل پھٹ جاتا. تو انداز جناب امیر علیہ السلام کا ایسا تھا کہ دیکھتے تھے. اب آپ اپنے اسی ذوالفقار پہ ٹیک لگائے کھڑے ہیں. جملے کو سنیں گے, جہاد ابتدائی ذہن میں رہے. مولا نے ٹیک لگا رکھی ہے اور پسینہ بہ رہا ہے, اپنے پسینے کو صاف کر رہے ہیں. کوئی آدمی پشت سے خنجر لیا آ رہا ہے کہ میں علی کی پشت میں خنجر مار دوں گا. بس خنجر لیا آ رہا تھا لیکن ہاتھ پاؤں کہاں پر رہتے کہ سامنے حیدر ہے, سامنے حیدر ہے. اب سب کہہ رہے ہیں کہ علی کی تیری طرف پشت ہے, لیکن اصول کافی کی روایت ہے. جب صحابہ نے کہا یا رسول خدا یہ جو آپ بار بار ٹوکتے ہیں کہ تو مجھ سے پہلے رکوع میں چلا گیا تھا, تو سجدہ مجھ سے پہلے کیوں کر لیتا؟ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا, ہماری طرف پشت ہوتی ہے. یہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے ہم میں سے کون کون پہلے رکوع میں گیا؟ نہیں. تو اصول کافی میں پیغمبر نے کہا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں. یہ امامت ہے, یہ شیعہ نبوت کا عقیدہ ہے. پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں. میں نے کہا تھا نا ہماری نگاہوں سے نبوت کو دیکھو. تو اب جناب امیر علیہ السلام سس آ رہے ہیں, اپنی ذوالفقار پہ ٹیک لگائے کھڑے ہیں, لیکن امامت کی نگاہیں پشت پہ بھی دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ خنجر ہاتھ میں لے رکھا, چاہتا کہ امام پہ حملہ کرے, لیکن ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے, ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا. اب پہاڑ پہ جب گرتا ہے نا تو آواز بہت ہوتی ہے. تو مولا نے بڑے آرام سے, اگر جنگ ہو رہی ہو نا, گولیاں چل رہی ہوں, کوئی آدمی اچانک آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے تو چھلانگ لگا کے آپ مڑ کے دیکھیں گے.
اور پیچھے سے خنجر کی آواز آئے. مولا نے بہت اطمینان سے ذوالفقار اٹھائے, مڑ کے دیکھا. اس نے کہا مولا, میں مولا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا یا علی اتنا سکون. مولا نے کہا کہ میں پروردگار کی بارگاہ کے اندر ہوں, میں دشمن کے سامنے نہیں ہوں, میں پروردگار کی بارگاہ میں ہوں. کہا کہ یا علی آپ کچھ مانگو تو عطا کریں گے؟ میدان جنگ ہو, دشمن ہو, قتل کے لیے آیا ہو, یہ علی کا کردار ہے. مولا نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ اپنی تلوار دے دیجئے. مولا نے تلوار اٹھائی, اس کی طرف پھینک دی. گھبرا کے سن رہے ہیں؟ مولا نے تلوار اس کی طرف پھینک دی. اب وہ بہت گھبرایا. کہا یا علی میں قتل کرنے آ رہا تھا. مولا نے کہا جانتا ہوں. کہا پھر بھی آپ نے تلوار دے دی؟ مولا نے کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا میرا دین یہی کہتا. توجہ, میرا دین یہی کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے مانگے میں سخاوت کے اس درجے پہ فائز ہوں, میدان جنگ میں دشمن کو بھی عطا کرتا ہوں. تلوار تیری. اس نے کہا یا علی اگر آپ کا یہی دین ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا لیں, میں آپ ہی کے دین پہ آنا چاہتا ہوں. جو احد جیسی جنگ میں دشمن کو مسلمان کرے اسے علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ جہاد ابتدائی کے دوران بھی ائمہ علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. کس سے؟ اپنے کردار سے.